السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج دن میں تاریخ رہی 4 شعبان المعظم، انگریزی تاریخ 8 مارچ ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے انڈیا کی خبریں سنیے۔ نئے ایگزٹ پول نے بی جے پی کو ڈرایا، سماجوادی پارٹی اتحاد کی بن سکتی ہے حکومت۔ اتر پردیش انتخابات کے ختم ہوتے ہی گزشتہ شب نیوز چینلوں اور ایجنسیوں نے اپنے ایگزٹ پول جاری کیے تھے۔ اس میں الگ الگ ایجنسیوں کے ذریعے اعداد و شمار بھی الگ الگ پیش کیے گئے۔ اتر پردیش کی بات کریں تو تقریباً سبھی ایگزٹ پول میں بی جے پی حکومت تشکیل دیتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ 11 رپورٹوں میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ یو پی میں بی جے پی کی حکومت واپسی کر رہی ہے، لیکن ایک رپورٹ ایسی بھی ہے جس میں اتر پردیش میں سماجوادی پارٹی اتحاد کو مکمل اکثریت مل رہی ہے۔ اس ایگزٹ پول نے جہاں بی جے پی کی دھڑکنیں بڑھا دی ہیں، وہیں اکھلیش یادو اور ان کے اتحاد کی امیدوں کو نئی طاقت دی ہے۔ ایک سروے سامنے آیا ہے جس میں ریاست میں اقتدار کی تبدیلی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 4PM اور دی politics.in کے سروے کا اندازہ ہے کہ ریاست میں اس مرتبہ اکھلیش یادو حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سروے کے مطابق سماجوادی پارٹی کو 238 سیٹیں مل سکتی ہیں، وہیں بی جے پی کے اکاؤنٹ میں 157 سیٹیں جائیں گی۔ بی ایس پی کو 6 اور کانگریس کو 1 سیٹ ملنے کا اندازہ ہے۔ دیش بندھو کے سروے کی بات کریں تو سماجوادی پارٹی کو اس بار 228 سے 244 سیٹیں مل سکتی ہیں۔ بی جے پی کو 134 سے 150 سیٹیں ملنے کا اندازہ لگایا جا رہا ہے، جبکہ کانگریس کو 1 سے 9، بی ایس پی کو 10 سے 24 اور دیگر کے حصے میں 0 سے 6 سیٹیں تک جا سکتی ہیں۔ ادھر دوسری طرف سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو نے دعویٰ کیا ہے کہ ریاست میں سماجوادی پارٹی کی ہی حکومت بن رہی ہے۔ سوشل میڈیا سائٹ ٹویٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے اکھلیش یادو نے کہا کہ عوام اس بار ڈبل انجن حکومت کی پٹریاں اکھاڑنے کے لیے تیار ہیں۔ سماجوادی پارٹی اتحاد کو 300 سیٹیں ملنا طے ہے۔ اکھلیش یادو نے ایک اور ٹویٹ میں کہا کہ 7ویں اور نتیجہ خیز مرحلے میں سماجوادی پارٹی اتحاد کی جیت کو اکثریت سے بہت آگے لے جانے کے لیے سبھی ووٹروں، خاص طور سے نوجوانوں کا بہت بہت شکریہ۔ ہم حکومت بنا رہے ہیں۔ مذہب کو نشانہ بناتے ہوئے 2 مسلمانوں کے ساتھ مار پیٹ کی گئی۔ ہریانہ کے گڑگاؤں میں 2 افراد نے مبینہ طور پر 2 مسلمانوں سے ان کا موبائل چھیننے کے بعد ان کے مذہب کی توہین کی اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ متاثرین کی پہچان بہار کے عبد الرحمان اور ان کے دوست محمد اعظم کے طور پر کی گئی ہے۔ پولیس نے بتایا کہ حملہ آوروں نے دونوں مسلمان لڑکوں کو سور کا گوشت کھلانے کی بات کہی اور ان میں سے ایک نے ان دونوں کو کوئی سفید پاؤڈر کھانے پر مجبور بھی کیا۔ یہ واقعہ یہاں سیکٹر 45 میں واقع رماڈا ہوٹل کے پاس رات 9:15 بجے کے قریب پیش آیا۔ اس وقت عبد الرحمان اور محمد اعظم مدرسے سے چندہ جمع کرنے کے بعد اپنی موٹر سائیکلوں پر چکر پور جا رہے تھے۔ اسسٹنٹ کمشنر آف پولیس امن یادو نے بتایا کہ واقعے کے بعد سیکٹر 40 پولیس اسٹیشن میں ایک کیس درج کیا گیا اور پولیس نے ایک ملزم کی شناخت امت کے طور پر کر لی ہے۔ ایس سی پی یادو نے مزید بتایا کہ جب وہ 2 مسلمان لڑکے ہوٹل کے قریب رکے تو ایک شخص کار میں ان کے پاس آیا اور پوچھا کہ وہ وہاں کیا کر رہے ہیں۔ اس شخص کے سوال پر عبد الرحمان اور محمد اعظم نے کہا کہ وہ اپنے گھر جا رہے تھے اور ایسے ہی وہاں رک گئے۔ اس کے بعد اس شخص نے ایک اور شخص کو بلا لیا اور دونوں نے مسلمان لڑکوں کے مذہب کی توہین کی اور ان کے ساتھ مار پیٹ کی۔ ایس سی پی نے مزید کہا کہ حملہ آوروں میں سے ایک نے اپنی کار سے سفید پاؤڈر نکال کر اعظم کے منہ میں ڈال دیا۔ اس کے بعد حملہ آور موبائل اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گئے۔ ایس سی پی نے بتایا کہ بعد میں موٹر سائیکل پاس میں ہی ایک جگہ پر پڑی ہوئی پائی گئی۔ دونوں مسلمان لڑکوں کے گھٹنوں پر چوٹ کے نشان ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر پولیس امن یادو نے کہا کہ ہم الزامات اور واقعات کی ترتیب کی تصدیق کر رہے ہیں۔ پائلٹ کی سوجھ بوجھ سے بچی میری جان۔ مغربی بنگال کی وزیر اعلیٰ ممتا بینرجی کا طیارہ جمعے کو وارانسی سے لوٹتے وقت حادثے کا شکار ہونے سے بال بال بچ گیا۔ اس معاملے پر انہوں نے آج رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ ان کے ہوائی جہاز کے سامنے اچانک ایک دوسرا ہوائی جہاز آ گیا، لیکن پائلٹ کی قابلیت کی وجہ سے میں زندہ بچی ہوں۔ نیوز ایجنسی NI کے مطابق ممتا بینرجی نے بتایا کہ ان کے طیارے کے سامنے اچانک ایک اور طیارہ آ گیا، جس کی وجہ سے ان کا طیارہ 8000 فٹ نیچے چلا گیا۔ حالانکہ
کہا کہ پائلٹ کی سوجھ بوجھ کی وجہ سے بڑا حادثہ ٹل گیا۔ انہوں نے اس بات سے صاف انکار کیا کہ خراب موسم کی وجہ سے ایسا ہوا تھا۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اگر 10 سیکنڈ کی تاخیر ہو گئی ہوتی تو بڑا حادثہ ہو سکتا تھا۔ اس واقعے کو شہری ہوا بازی کی وزارت نے ٹربولینس اور اضطراب بتایا تھا۔ مغربی بنگال سرکار نے اس کو لے کر ڈائریکٹوریٹ جنرل آف سول ایوییشن سے رپورٹ مانگی ہے۔ ممتا بنرجی نے کہا کہ اس معاملے کو لے کر ابھی تک ایئر ٹریفک کنٹرول اور DGCA سے کوئی رپورٹ نہیں ملی ہے۔ وہیں نیوز ایجنسی PTI کے مطابق ممتا بنرجی نے بتایا کہ اس واقعے کے دوران ان کی پیٹھ اور سینے میں چوٹیں آئی ہیں اور انہیں ابھی بھی درد ہے۔ مسلمان سے پیار کرنے والے یوگی کے بیان پر اسد الدین اویسی کا سخت رد عمل۔ آل انڈیا مجلس اتحاد المسلمین کے صدر اور رکن پارلیمنٹ اسد الدین اویسی نے اتر پردیش کے وزیر اعلیٰ یوگی آدتیہ ناتھ کے مسلمانوں سے متعلق بیان پر جوابی حملہ کیا ہے۔ اسد الدین اویسی نے ٹویٹر پر لکھا کہ جس طرح سمندر کے دو کنارے آپس میں نہیں مل سکتے، اسی طرح مظلوم اور ظالم ایک نہیں ہو سکتے۔ انتخابی ریلیوں کے اسٹیج سے یوگی کی محبت کیوں نظر نہیں آئی؟ یہ کیسی محبت ہے جس کا اظہار الیکشن کے بعد ہی ہوتا ہے؟ 2019 سے اب تک دیہی ہاؤسنگ اسکیم کے تحت ایک بھی مسلمان کو گھر کیوں نہیں ملا؟ بیرسٹر اسد الدین اویسی نے مزید لکھا کہ PMJV کے تحت اقلیتی علاقوں میں 1 روپیہ بھی کیوں نہیں خرچ کیا گیا؟ واجپئی، اڈوانی، مودی اور اب یوگی۔ پہلے تو ہر کوئی زہر اگلتا ہے، لیکن اگر آپ وزارت عظمیٰ کی کرسی کا خواب دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ محبت کی بات کرنے پر مجبور ہیں۔ واضح رہے کہ یوگی آدتیہ ناتھ سے اتوار کو ایک ٹی وی انٹرویو میں پوچھا گیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ مسلمانوں سے میرا وہی تعلق ہے جو ان کا مجھ سے ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ اس سوال کے جواب میں یوگی آدتیہ ناتھ نے کہا کہ میرا بھی ان کے ساتھ وہی سلوک ہے، وہ مجھ سے پیار کرتے ہیں، میں ان سے پیار کرتا ہوں۔ بجرنگی کارکن کے قتل کیس میں مشتبہ افراد کے خلاف UAPA لگا دیا گیا۔ کرناٹک پولیس نے 20 فروری کو ریاست کے شیموگا میں بجرنگ دل کے کارکن کے قتل کے سلسلے میں گرفتار 10 لوگوں کے خلاف غیر قانونی سرگرمیاں روک تھام ایکٹ یعنی UAPA کی دفعات لگا دی ہیں۔ واضح رہے کہ UAPA کی دفعات عام طور پر ان معاملات میں لاگو ہوتی ہے جہاں ملک کی سالمیت کو نشانہ بنانے کی سازش کا شبہ ہو۔ UAPA کے تحت عام معاملات میں مشتبہ شخص کو 30 دن تک پولیس حراست میں رکھا جا سکتا ہے اور چارج شیٹ 90 دنوں کے بجائے 180 دنوں میں داخل کی جا سکتی ہے۔ اس قانون کے تحت ضمانت ملنا مشکل ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ ہریش کو ان لوگوں نے قتل کیا جن کے ساتھ اس کی مبینہ طور پر 2016 سے لڑائی چل رہی تھی۔ اس معاملے میں گرفتار 10 میں سے ایک محمد کاشف 2017 میں ہریش کے ساتھ جیل میں تھا۔ اس واردات کو انجام دینے میں ملوث دیگر ملزمان پر حملہ، چوری اور ڈکیتی کے کئی مقدمات درج ہیں، تاہم پولیس ایک بڑی سازش کے تناظر میں تحقیقات کر رہی ہے، خاص طور پر اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ یہ قتل حجاب پر پابندی کے تنازع کے درمیان ہوا ہے۔ ہریش مبینہ طور پر شیموگا کے کچھ کالجوں میں حجاب پر پابندی کی حمایت میں ہونے والے مظاہروں میں شامل تھا۔ سینئر پولیس افسر کا کہنا ہے کہ ملزمان مقامی مجرم ہیں اور شبہ ہے کہ انہوں نے خود ہی قتل کی منصوبہ بندی کی ہو اور اسے انجام دیا ہو۔ فوجی نے اپنے ساتھی فوجیوں کو گولی کیوں ماری؟ BSF کی طرف سے جاری ایک بیان کے مطابق اتوار کے روز اٹاری واگا بارڈر سے تقریباً 20 کلومیٹر دور امرتسر کے خاصا علاقے میں واقع BSF کے ہیڈ کوارٹر میں ایک کانسٹیبل نے اچانک اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی، جس میں 9 فوجی زخمی ہو گئے۔ 6 بری طرح زخمیوں میں سے 2 کی موقع پر ہی موت ہو گئی جبکہ 2 اسپتال لے جاتے ہوئے چل بسے۔ حملہ آور نے خود کو بھی گولی مار کر ہلاک کر لیا۔ BSF نے بیان میں مزید کہا کہ واقعے کی تفتیش کے لیے کورٹ آف انکوائری تشکیل دی گئی ہے۔ BSF کے ذرائع کے مطابق ملزم سے مقررہ وقت سے زیادہ ڈیوٹی کرائی جا رہی تھی، جس کی وجہ سے وہ ناراض اور ذہنی طور پر پریشان بھی تھا۔ ایک روز قبل ہی ایک اعلیٰ پولیس افسر سے اس کی بحث بھی ہو گئی تھی۔ اپنے ہی ساتھیوں کو ہلاک کر دینے کے واقعات BSF کے جوانوں میں عام ہوتے جا رہے ہیں۔ گزشتہ برس ستمبر میں تریپورہ میں BSF کی ایک چوکی پر ایک جوان نے گولی مار کر اپنے 2 ساتھیوں کو ہلاک اور ایک سینئر افسر کو زخمی کر دیا تھا۔ BSF نے بعد میں ایک بیان میں کہا تھا کہ معمولی بحث کے بعد فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تھا اور چوکی پر تعینات ایک نوجوان نے ملزم کو بھی گولی مار کر ہلاک کر دیا۔ اس سے قبل چھتیس گڑھ میں بائیں بازو کے نکسل انتہا پسندوں کے مقابلے کے لیے تعینات CRPF کے 4 جوانوں کو ان کے ہی ایک ساتھی نے گولی مار کر ہلاک کر دیا تھا۔ بھارت کے زیر انتظام جموں کشمیر میں اپنے ساتھی فوجیوں اور سینئر افسران کو گولی مار کر ہلاک کر دینے کے واقعات اکثر پیش آتے رہتے ہیں۔
اس کے ساتھ ہی انڈیا کی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ، اور اگر عالمی خبروں والی ویڈیو آپ کی نظر سے نہ گزری ہو تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی۔ تھم نیل پر ٹچ کر آج کی عالمی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔